مکتوب نمبر 198 خانہ کو تحریر فرمایا اس بیان میں کہ فقیروں کی دوستی، فقیر سے یا مراد درویش کون؟ یہ اللہ والے جنہوں نے دنیا کا دل سے ترک کیا ہوا ہے۔ فقیر سے ہم عام طور پہ آج کل کے اعتبار سے غلط تاثر لیتے ہیں کہ جو روڈ پہ کوئی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھیک منگا ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر تو روحانیت میں یہ فرائے فقر جو ہے یہ بہت اونچی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگی نا، اللہ پاک مجھے فقیر رکھ اور میرا حساب کتاب فقراء کے ساتھ کر اور مجھے قیامت کے ان کے ساتھ اٹھائے۔ حدیث شریف کی دعا ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو کیا مطلب تھا یہ والے فقیر؟ ہرگز نہیں۔ فقیر یہ رائے فقر کیا ہے کہ اللہ کی طلب میں جو لگے ہوتے ہیں اور جن کا دل دنیا سے سرد ہو چکا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے مکتوب میں پڑھا تھا اس بیان میں کہ فقیروں کی دوستی امیروں کے ساتھ اس زمانے میں بہت مشکل ہے اور جو کچھ اس کے مناسب ہے۔ نبی کریم اور آپ کی آل و اطہارات علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے فتوحات مکیہ فتوحات مدنیہ کی کنجی ہوں۔ آپ نے جو محبت نامہ گرامی فقیروں کے نام ارسال فرمایا تھا وہ موصول ہوا۔ انہوں نے خط لکھا ہوگا حضرت مجدد صاحب کو، تو وہ فرما رہے کہ وہ خط مجھے مل گیا اور محبت کی زیادتی کا باعث بنا، یعنی اس خط سے ملنے سے اور آپ سے محبت ہو گئی۔ میرے مخدوم فقیروں کے لیے امیروں سے دوستی کرنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ فقیر سے معنی پھر وہی درویشوں کے لیے امیر لوگوں سے، امیر سے مراد بھی کیا ہے کہ پیسہ ہونا سے آدمی امیر یا غریب نہیں ہوتا، دل کی اصل جو محبت ہے، اور خاص طور پہ جو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اور آخرت سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے وہ امیر مراد ہے، وہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جن کو ان کی تجارت اور مال اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، وہ فقراء کی اس میں آئے گا۔ کہتے ہیں امیروں سے دوستی کرنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر فقراء کچھ کہنا یا لکھنا میں تواضع اور حسن اخلاق جو فقیروں کی لوازمت میں سے ہے کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ناعاقبت اندیش اپنی بدظنی سے خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ لالچی ہیں۔ فقراء یہ درویش جو ہوتے ہیں اپنے کلام میں، اپنی لکھت میں نرمی اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو تواضع اختیار کیا ہے یا نرمی سے بات جو مجھ سے کر رہا ہے، دراصل یہ مجھ سے کوئی پیسے چاہ رہا ہے، کوئی مال چاہ رہا ہے، کوئی چیز چاہ رہا ہے، یعنی یہ لالچ ہے۔ حالانکہ ان فقراء کو لالچ نہیں ہوتی، یہ ان کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، مگر کیونکہ امیر آدمی عام طور پہ، اور اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اکبر کے زمانے کے، جہانگیر کے زمانے، تو اب تو آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہوگا۔ تو امیر آدمی کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے آئے تو یہ پتہ نہیں کچھ مانگ لے گا۔ تو فقیروں کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے سخت بات نہ کریں، یعنی جنرلی وہ تواضع سے بات کریں، اور امیر لوگ عموماً اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ یہی گمان کرتے ہیں کہ یار یہ تو اس واسطے کر رہا ہے تاکہ اس کو کسی چیز کی لالچ ہے، ہی وانٹس سم تھنگ ٹو می۔ اور یہ ان امراء کی وہ کہتے ہیں ناعاقبت اندیشی ہے اور اپنی بد ظنی ہے، یعنی وہ ان کا غلط خیال ہے اور ناسمجھی ہے، کیونکہ جو فقیر ہوتا ہے وہ دوسروں کے ہاتھ سے بے امید ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ کو دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ، فضل گنج مرابادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو ان کے یہاں بادشاہ آیا، میرے خیال مغلوں کا آخری زمانہ ہوگا، تو بادشاہ بھی تھا، اس کا وزیر بھی تھا۔ تو حضرت فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ آیا، بات چیت شروع ہو گئی، یہ ایسے ہی پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ تو اب یہ یہاں آئے گا استغنا بھی آئے گا۔ تو
بادشاہ کے وزیر کو بڑی بات چبھی کہ یار یہ ایک فقیر آدمی ہے اور یہ بادشاہ سلامت آئے اور یہ دیکھو پیر پھیلا کے بات کر رہا ہے، کہ پیر ایسے ہوتا ہے نا آدمی ٹیک لگاتا ہے اور پیر ایسے سیدھے پھیلائے ہوتے ہیں. تو اس نے بطور ٹونٹ یہ کہا کہ حضرت پیر کب سے پھیلا لیے؟ تو حضرت نے جواب دیا جب سے ہاتھ سکیڑ لیا. معنی کیا ہے کہ جب سے میں مخلوق سے نا امید ہو گیا، ہاتھ اپنا سکیڑ لیا، اب مجھے چاہے بادشاہ آ جائے کوئی بھی آ جائے مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں، کچھ اس سے چاہیے ہی نہیں. دیکھو کوئی اپنی جگہ پہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، ایسا جو کچھ بھی ہے، اگر آپ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے، آپ کے دل میں اس سے کوئی حاجت نہیں، تو آپ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ تو یہ فقراء کا یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے نہ عہدوں سے مرعوب ہوتے ہیں، نہ ان کے عہدوں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے. جس کی رسائی اللہ کے ساتھ ہے، جس کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہے، وہ مخلوق کے خزانے، مخلوق کی چیزوں پہ کیوں نظر رکھے گا؟ آپ دیکھیے جس کا کنیکشن اللہ کے خزانے کے ساتھ ہے تو وہ تو انلمیٹڈ کیا کہتے ہیں اس کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے نا وہ ڈالتا ہے تو انلمیٹڈ چیزیں اس میں، تو وہ کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے بیسک کارڈ، وہ کسی کا بیسک کارڈ کیوں لے کے پیچھے بھاگے گا؟ اس کے پاس تو ایسا کارڈ ہوتا ہے جس کا ایکسیس یا جس کی لمٹ انلمیٹڈ ہوتی ہے. تو یہ لوگ مگر امیر آدمی یہی ڈرتا رہتا ہے، وہ ان کے ظاہر کو صرف دیکھتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان کو کیا نعمتیں دی ہیں. یہ تو مجھ سے 10 لاکھ گنا زیادہ امیر ہے، مگر وہ اسی سے ڈرتا رہتا ہے کہ یار مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، یہ کوئی بات. تو اس سے کیا ہوتا ہے اس امیر آدمی کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے. تو اس واسطے حضرت فرما رہے ہیں کہ آج کل فقراء کو چاہیے کہ ان عمرہ سے تعلقات نہ رکھے. مینس کہ یہ نہیں کہ سلام دعا نہ کریں، مگر ایک بعض اوقات درویشوں اللہ والوں کو یہ فکر بھی ہوتی ہے یار اس کا بھلا ہو جائے، اللہ نے اس کی دنیا اچھا رکھتا، اللہ اس کی آخرت بھی اچھا کرتا، تو اس محبت میں کہ اس کا فائدہ ہو جائے. مگر سامنے والے آج کل اکثر بیچارے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ اس بدظنی میں دنیا و آخرت کے خسارے میں پڑ جاتے ہیں اور ان بزرگواروں کو کے کمالات سے محروم رہ جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں سے جو لینے کی چیز ہوتی ہے وہ تو ان سے ادب سے ملتی ہے، ان کی اطاعت سے ملتی ہے. ان کے پاس تو ان خزانوں کی کنجیاں ہوتی ہیں، اصل چیز تو معرفت الہی ان سے لینے کی چیز ہوتی ہے، مگر وہ اپنی بدگمانی سے بیچارہ اس سے محروم رہ جاتا ہے. اور اگر فقراء استغنا برتتے ہیں تو وہ کوتا نظر اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ فقراء متکبر اور بد اخلاق ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ استغنا بھی فقر کی لوازمات یعنی لازم ہے. استغنا یعنی کسی چیز کی بے پرواہی ہو جانا، کہ کوئی آدمی کوئی دنیاوی طور پہ کتنا ہی اونچا ہے تو ایک فقیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کو ہم نے خود یہ اپنے حضرت میں دیکھا، مولانا شمس الرحمن عباسی دعوت اللہ، کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں، کافی حضرت میں اعتکاف میں معمول نہیں ہے کسی سے ملنے کا، حضرت کے اپنے معاملات میں ہوتے ہیں. اور تو میں نے خود دیکھا کہ ایک دنیاوی طور پہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی آیا کہ کوئی ملنے، حضرت نے کہ بھائی اس وقت میرا ملنے کا اوقات نہیں بس، اور نہ یہ پرواہ کی کہ بھائی کون ہے کیا ہے. اسی طرح کوئی آ جائے ان کے یہاں ارب پتی ہے یا فقیر ہے، یعنی استعداد نہیں بھی رکھتا، سب کو شربت چائے یکساں ملے گا، کوئی فرق نہیں ہے. سب سے ایک ہی انداز میں ادب سے، اخلاق سے، محبت سے سب سے بات ہوگی، ایک ہی، پریفرینشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بعض اوقات یہ استغنا میں ہوتے ہیں فقراء، ان کو ہماری پرواہ نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا بد اخلاق ہے. جیسے اب بادشاہ یہ فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا نا، تو وہ کیا سوچ رہا ہے، یہ تو بڑا اخلاق ہے، یہ تو پیر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. ان کا استغنا ہے، تم بادشاہ ہوگے تو اپنے گھر کے ہوگے، ہمیں اس سے ہمیں کیا لینا دینا. تو یہ ان کا استغنا تھا، تکبر نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ ہم کچھ ہیں، یہ لوگ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں.
کیونکہ اس جگہ دو ضدوں کا جمع ہونا محال ہے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے اردو ٹرانسلیشن ہے، میں نے اب اپنے رب کو ضدوں یعنی اپوزٹس کے جمع ہونے پہ پہچانا۔ اگرچہ اہل نظر اس بات کو قبول نہیں کرتے اور محال سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ، لیکن غم نہیں ہے، کیونکہ ولایت کے طور اور طریقے نظر و عقل سے برتر ہیں۔ دو اپوزٹس چیز کا ایک جگہ جمع ہو جانا عقل نہیں مانتی۔ اور یا حضرت فرما رہے ہیں یہ اللہ کے معاملے میں معاملہ اور ہے، اور یہ جو گروہ ہے اولیاء اللہ کا، جو ان کی نالج ہے وہ عقل سے اونچی ہے۔ وہ معرفت الہی کی نالج ہے جو عقل میں آتی نہیں ہے، وہ تو آتی قلب میں۔ یہ پہلے اس پہ میں بات بھی کر چکا ہوں، کبھی پھر موقع آیا تو ابھی وقت نہیں ہے، پھر بات کریں گے۔ باقی حالات میر اور مولانا تفصیل سے عرض کر دیں گے، جو گئے ہوں گے ان خط لکھ کے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پھر دعا قرآن پاک کی آیت لکھی آخری میں، جو شخص ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی نصیب ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملانے، زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے۔ دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگلی سے پہلو کی جانب خیال کیجیے، اللہ جل جلالہ امان والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما۔ قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے اللہ جو حرمین کے دروازے بند ہو گئے، اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ کل امت کی طرف سے اللہ توبہ قبول فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے دروازے پوری امت کے لیے کھول دے، روز اقدس کے دروازے پوری امت کے لیے کھول دے، ہمارے قصوروں کو معاف فرما بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یہ جو کرونا کی بیماری ہے، اللہ پوری دنیا سے اس کو دفعہ دور فرما۔ اللہ ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما، جو کسی کاروبار، روزگار، رزق کی تنگی میں ان کو حلال، طیب، پاکیزہ روزگار، عافیت، برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ جو گھریلو پریشانیوں میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔
اللہ ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، خانقاہوں کی، مدارس کی، مکاتیب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ دیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما۔ جتنے مسلمان جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی عامر شاہ صاحب جو حضرت صوفی صاحب کے خلیفہ ہیں، ان کی اہلیہ صاحبہ کا پچھلے دنوں 2-3 روز پہلے انتقال ہو گیا یہ کرونا میں، ان کے لیے بالخصوص دعا فرمائے کہ مرحومہ کی اللہ مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات، مسلمان ان سب کے درجات پر بلند فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، ابھی ہیں، بعد میں، اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے یا ان کہا کہ اللہ سب کی دعاؤں کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، نظر بد سے، جادو ٹونوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ اس عید الاضحیٰ کو یا اللہ صحیح اخلاص کے ساتھ یا اللہ کوئی اس قربانی میں یا اللہ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی حقیقت نصیب فرما۔ اللہ اس سنت ابراہیمی کا آیا کرنے کی ظاہری اور باطن دونوں میں توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے یا اللہ توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔